قال قائل منہم لا تقتلوا یوسفا، ان میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، تم اس طرح کرو کہ یوسف کو کسی تاریک کنویں میں پھینکاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ یلتقطہ بعض السیارۃ، اسے کوئی راہگیر مسافر اٹھا لے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو کہ قتل نہ کرو، کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ، کوئی جاتا ہوا کوئی مسافر اٹھا کر ساتھ لے جائے گا، چھوڑو بس، اگر کرنا ہی ہے تو یہی کر لو۔ پھر یہ سارے بھائی مل کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی خدمت مطہرہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم چاہتے ہیں وہ خوب کھائے کھیلے، وہاں انجوائے کرے، اور رہ گیا مسئلہ تو ہم ہیں نا اس کے محافظ۔ اللہ اکبر۔ اب یعقوب علیہ السلام جواب وہ دے رہے ہیں جو انہوں نے آ کے کہنا ہے، جو ان کا منصوبہ تھا اس کو عملی جامہ پہنانے کے بعد جو جواب آ کر انہوں نے دینا تھا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں وہ جواب خود ارشاد فرما رہے ہیں پہلے، قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں کہ تم آ کر یہ کہو کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہے ہو۔ جو جواب وہ آ کر دینا ہے انہوں نے، یعقوب علیہ السلام تو پہلے ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں علم انبیاء پہ گفتگو کرنے والے جو اس حد تک بڑھ جاتے ہیں اپنی چرب زبانی میں کہ انہیں خیال بھی نہیں رہتا کہ وہ بارگاہ نبوت میں جو الفاظ پیش کر رہے ہیں اس میں ذرا سا بھی ادب کا تصور اور شائبہ نہیں ہے۔ قالو، تو انہوں نے جواباً یہ کہا، لئن آکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، وہ بولے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بابا جان کہ ہم اتنے مضبوط لوگ ہیں اور اسے بھیڑیا کھا جائے؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو بالکل ناکارہ ہو گئے۔ سامعین محترم، یہ جو مضمون تھا پھر یہ مزید لمبا ہوتا جائے گا، اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پدری توجہ ہے وہ زیادہ ہے۔ باقی بھائیوں کے ساتھ محبت ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا پیغمبر محبت میں کچھ توازن برقرار نہ رکھے، مگر توجہ زیادہ، طبعی میلان، دل کا رجحان جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھا اور ان کے بھائی حضرت بنیامین کے ساتھ۔ اب بھائی آپس میں بیٹھ کر جو ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کی توجہ زیادہ ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو۔ یہ جو پلاننگ ساری کر رہے ہیں، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی کنویں میں پھینک دو، یا یہ پھر ساری جو آپ نے ساری گفتگو سنی۔ محترم مضمون پھر لمبا ہو جائے گا، اس کو یہیں پہ سمیٹ کر جو دو تین باتیں اس سے ہدایت کی ملی ہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تھا کہ اس میں سائلین کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہم سائل بن کر وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں اس سے کچھ ہدایت کے
علم اور حکمت کے جو موتی عطا ہوئے ہیں وہاں سے وہ کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے خون کے رشتے یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے دشمن کیوں ہو گئے؟ قرآن کے مطابق یوسف علیہ السلام پر اور ان کے بھائی بن یامین پر یعقوب علیہ السلام کی توجہ زیادہ تھی، ان سے پیار زیادہ تھا۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ باقی بھائیوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی محبت نہیں تھی، بس طبی میلان اور دل کا جو رجحان تھا وہ یعقوب علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا، محبت سب کے ساتھ تھی۔ تو قرآن مجید نے جو اس کا جواب دیا ہے، پہلی جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف مجتبی ہے۔ دوسرا کہ اسے تعبیرات کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، خاص علم عطا کیا ہے، یوسف صاحب علم ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ پھر اس پر تمام نعمتیں تمام ہوئی ہیں۔ یہ تین وجوہات قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ سامعین محترم، مقام نبوت وراء الورا ہے۔ مقام نبوت کے ساتھ کسی کو ملانا یہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ مقام نبوت وراء الورا ہے، اس سے کوئی موازنہ نہیں ہے، مگر حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان مبارکہ یہ ہے کہ علی نبی نہیں، اس کے باوجود علی کا ذکر کرو تو عبادت اور علی کا چہرہ دیکھو تو عبادت۔ جو مولا کائنات کا ذکر سن کر جن کے دلوں میں رافضیت کا ڈر پیدا ہوتا ہے، ان کی عقل پہ سوائے حیرت کے اور کیا کر سکتا ہوں کہ انہیں یہ نہیں خبر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہیں، بیٹی تم نے فرمان رسول نہیں سنا؟ کیونکہ بیٹی نے سوال یہ کیا تھا، ام المؤمنین نے عرض کی، بابا جب آپ حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں، آقا کی محفل میں ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ چہرہ مرتضیٰ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ بیٹی تم نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ دوستان محترم، صحابہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ چہرہ مرتضیٰ دیکھو تو عبادت ہے اور ذکر مرتضیٰ کرو تو عبادت ہے۔ مقام نبوت وراء الورا ہے، مگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یوسف مجتبی ہے، اور مقام مرتضیٰ یہ ہے کہ علی صرف مجتبی نہیں ہے، علی کا تو بڑا بیٹا حسن وہ مجتبی ہے۔ دوسری وجہ بیان کی ہے کہ یوسف صاحب علم ہیں، انہیں اللہ نے تعبیرات کا وہ خاص علم عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کائنات کے متعلق کسی تخصیص کے ساتھ کسی ایک علم کی بات نہیں کی، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا لوگوں سن لو، جتنا بھی اللہ وحدہ لا شریک کا علم ہے، اس علم کی اگر مثال لی جائے تو اس علم کا شہر میں ہوں، اس کا دروازہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ قرآن مجید نے تیسری وجہ جو بیان کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، وہ یہ ہے کہ یوسف پر علیہ السلام، قرآن مجید نے جو تیسری وجہ بیان کی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، وہ یہ ہے کہ یوسف پر اللہ نے تمام نعمتیں تمام کی ہیں۔ تو خدا کے نیک بندو، میدان غدیر بھول گئے ہو؟ جس دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 1.25 کے اجتماع میں ولایت علی کا اعلان کیا تھا، مولا کائنات کا ہاتھ 1.25 کے اجتماع میں بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جس وقت ولایت علی کا اقرار ہوا تھا، اس وقت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ میدان غدیر میں ولایت علی کے اعلان کے بعد آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دے میں نے آج کے دن تم پر تمہارا دین بھی مکمل کر دیا ہے اور اپنی ساری نعمت ولایت علی پر تمام کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ جو ان کا ابھی والا اسلام ہے نا میں اس پر راضی بھی ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت علی کا اقرار کرنے والے اس کے بعد سارے کے سارے رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ خدا کے نیک بندو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی شانیں اگر نبوت کو عطا ہو جائیں تو خون کے رشتے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک سماج میں رہنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاشرے میں رہنے والے اگر علی کے دشمن بن گئے تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ دوسری بات، ساری امت یہ فیصلہ کرے بشمول علماء کے اور بشمول سارے دانشوروں کے کہ کیا یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد حق پہ تھی؟ آپ کو بالکل واضح انداز میں کہنا پڑے گا کہ نہیں، اس کاز پر، اس ٹاپک پر، اس ایک موضوع پر، اس ایک مقصد میں یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد حق پہ نہیں تھی۔ حق پہ صرف یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے جن کی رگوں میں خون نبوت ہے وہ سارے ایک مقصد پہ حق پہ نہیں۔ اللہ نے تجھے توفیق عطا نہیں کی، چلو تو مولا کائنات کا مقابلہ کرنے والوں کو کچھ نہ کہہ، چلو اتنی سی بات تو کہنا کہ اس ایک ٹاپک پر، اس ایک کاز پر مولا کائنات حق پہ تھے اور مولا کائنات کے سامنے آنے والے اس ایک کاز پر حق پہ نہیں تھے۔ اتنی سی بات تو کہہ لے، کم از کم تیرا شمار ان میں ہو جائے گا جو حق کے لیے کم از کم تڑپ تو رکھتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کسی کو اتنی شانیں عطا کرے تو اس کا مخالف نہیں بنا جاتا، اس کے ساتھ لڑا نہیں جاتا، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر قرآن مجید پر یقین ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی امانت کے لیے چنتا اسے ہے جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے۔